قسم یا حلف کی اقسام۔ نمبر 2، کس چیز کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے۔ نمبر 4، کون سی قسم کی قسم ہے جس کو توڑنا ضروری ہے۔ یہ 4 پوائنٹ پہ آج بات کرتے ہیں، یہ پورے ہفتے کا خلاصہ ہے۔ آپ قسم کی یا حلف کی اقسام میں سے ایک قسم ہوگی فضول قسم، میں نے اپنے سے یہ رف قسم، فضول رف بیہودہ قسم۔ دوسری قسم ہوگی صحیح قسم، حقیقی قسم۔ تیسری ہوگی انشاءاللہ والی قسم۔ یہ اب ان تینوں میں سے یہ دیکھ لیں کہ فضول قسم کون سی ہے جو عادت بن جاتی ہے کہ بات بات پہ قسم کھائی جائے، اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ نے بھی قرآن میں کہا، نبی نے بھی کہا، اس کی قسموں پہ کوئی یقین نہیں کرنا، اس کی عادت بن گئی ہے، وہ منہ سے ایسی قسم ہے قسم ہے قسم ہے۔ یہ رف قسم ہے، فضول، اس کی کوئی ٹوٹنے جوڑنے اٹھانے قبول کرنے کوئی اس کی اوقات نہیں، اس کی عادت ہے، فضول ایسے بک بک کرتا رہتا ہے، بات بات پہ قسم، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کو رد کر دو۔ نمبر 2، حقیقی قسم یا کہاں قسم کھانی چاہیے، اس کو ایسے بھی کہہ لیں، حقیقی قسم یا صحیح قسم یا کہاں قسم کھانی چاہیے، مراد وہ جہاں انسان کے اپنی یقین دلانے کی بہت اشد ضرورت ہو، گواہی کی اشد ضرورت ہو، رسپیکٹ کی، ایمان بچانے کی اشد ضرورت ہو تو وہاں قسم کھائیں، ورنہ اور قسم سے ایوائڈ کریں۔ تیسری بات، انشاءاللہ والی قسم سے مراد کیا ہے۔ انشاءاللہ والی قسم سے مراد کہ جس قسم کے ساتھ انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے وہ قسم ٹوٹی ہے تو بھی کفارہ نہیں ہے، نہیں ٹوٹی تو بھی کفارہ نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ والی قسم یعنی جس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ کے قسم کھائی وہ تز بتز کی والی قسم ہے، پکی قسم نہیں ہے۔ قسم کھا کے ساتھ ہی کہتا ہے اللہ نو منظور ہو جاتے، اللہ دی قسم پوری کریں گے اور اللہ نو منظور ہو جاتے، انشاءاللہ دا من اللہ نو منظور ہو جاتے، تو اس قسم کے توڑنے کا بھی کوئی کفارہ نہیں، بھی توڑا تو بھی اگر کوئی کر لیتا ہے خیر خرا تو ایک علیحدہ ہے۔ یہ تو ہوگی قسم کی اقسام۔ اب دوسری بات، قسم کس کی کھائی جا سکتی ہیں، یہ بھی بات ہے۔ یہاں میرے سامنے حدیث ہے، حضرت رفاع بیان کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قسم اٹھاتے تھے صرف اللہ کی، وہ عرفاً وہ معرفتاً وہ اشارتاً کسی طرح سے بھی قسم ہوتی تو جناب رسول اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہوتی۔ مثال کے طور پر انہوں نے حدیث بچائی کہ اللہ کے نبی کبھی فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مقصد کیا، اللہ تعالیٰ۔ یا دوسری حدیث میں یہ بھی فرماتے کہ وہ اس ذات کی قسم جو کائنات کو پھیرتا ہے، ہاں جی دلوں کو پھیرنے والے کی قسم، مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ، ہاں جی پیدا کرنے والے کی قسم مراد۔ تو جناب کی قسم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اللہ ہی کی قسم ہوتی، اس کے علاوہ آپ کی قسم کوئی نہیں۔ یہ آپ قسم اس کے علاوہ بلکہ آپ نے غیر اللہ کی قسم کھانے سے، یہ حدیث ہے عمر رضی اللہ اس کو بیان کرتے کہ غیر اللہ کی قسم باپ دادے کی، درباروں کی، پیغمبروں کی، پیروں کی، مندروں کی، کسی بھگوان کی، کسی غیر مذہب کی قسم کھانے سے آپ نے قطعاً منع فرمایا۔ یہاں میرے سامنے ایک حدیث ہے، اس کو حضرت سعد نے بیان کیا ہے کہ میں جناب کی بارگاہ میں عادتاً لات و عزا کی قسم کھا بیٹھا، پہلے کافر تھے تو لات عزا کے ماننے والے تھے تو عادت پڑی ہوتی ہے نا، جلدی سے کہہ دیا لات عزا کی قسم، جناب خفا ہو گئے، جلال میں آ گئے، فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کہہ لو، یعنی فوری طور پہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کلمہ پڑھایا جناب نے، اس نے کلمہ پڑھا لایا، پھر فرمایا اپنے دائیں بائیں پھونک، اس نے پھونکا، فرمایا استغفار کر، اس نے کہا استغفر اللہ ربی، پھر فرمایا اسلام کے علاوہ کوئی اب مذہب نہیں اور نہ ہی کوئی کسی اسلام کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی قسم کھائی جائے، یعنی یہاں بھی کنفرم ہو گیا کہ کسی اور مذہب کی، کسی اور چیز کی نہیں قسم کھائی جا سکتی، صرف اللہ کی۔ اور غیر اللہ کی قسم، درباروں کی قسم، پیو دی قسم، تیری قسم، میری قسم، یہ سب جھوٹی باتیں، یہ دنیا داری، کوئی قسم نہیں سوائے
اللہ کی، صرف اللہ کی قسم کے علاوہ کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے، نہ ہی وہ کھانی چاہیے، وہ رف باتیں۔ تیسری بات میں نے کہی تھی کہ قسم کا کفارہ کیا ہوگا، قسم توڑنے کا کفارہ۔ یہاں بھی حدیث میں موجود ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھانے سے منع کیا ہے۔ حضرت رات میں نے سنائی تھی عدی بن حاتم کی حدیث، جو اللہ کے نبی فرمایا جو شخص قسم کھائے اور قسم کھانے کے بعد وہ سمجھے کہ جو میں نے قسم کھائی ہے وہ ٹھیک نہیں تھی تو توڑ دے، غیر کو اچھا سمجھے تو اچھے کام کو اختیار کر لے اور قسم توڑ کے کفارہ دے۔ یعنی حکم دیا گیا کہ کوئی ایسی قسم جس کو کھا کر کے کوئی شرعی تقاضے خراب ہو رہے ہوں، بھائی سے ملاقات کی قسم کھا لی کہ میں آئندہ نہیں ملوں گا، کسی سے بچھڑنے کی میں آج کے بعد تمہیں نہیں بلاؤں گا قسم ہے، یا کسی حلال چیز کی میں آج کے بعد یہ نہیں کھاؤں گا، تو اس قسم کو آپ نے فرمایا توڑ دیں، توڑ دیں، قسم برقرار نہ رکھیں اور اس کا کفارہ دیں۔ یہ حدیثوں میں کفارے کے بارے میں بھی لکھی ہے۔ ابن عمر نے بھی ایک حدیث بیان کہ اللہ کے نبی فرمایا جس نے قسم کھائی اور اس کے خلاف کو بہتر سمجھا تو قسم توڑ دے، کیونکہ قسم توڑ دینا ہی اس کے لیے بہتر ہے اور اس کا کفارہ ہے۔ غریب کے لیے 3 روزے، اور اگر کوئی تھوڑا سا مالدار ہے تو 10 لوگوں کو کھانا 2 وقت کا کھلا دے، تو یہ تو ویسے ہی خیرات کرتے رہنا چاہیے، کھانا کھلاتے رہنا چاہیے۔ تو ایسی بات کے قسم، کوئی غلط بات پہ قسم اٹھا لی ہے، اس کو توڑنا لازم ہے۔ اگر یہ کوئی بندہ قسم کھا پر اس پر قائم نہ رہے تو اس کی اللہ کے نبی نے یہاں بیان کیا کہ اس کے لیے اللہ نے سزا رکھی ہے۔ صحیح قسم کھائی ہے، جھوٹی کھا لی ہے اور اس پہ پھر قائم بھی نہیں رہ رہا، تو ان دونوں جرم کی سزا رکھی ہے۔ مطلب جھوٹی قسم اللہ کی کھا لی، اس کے علاوہ تو کسی قسم کی سزا ہی نہیں، نہ کوئی قسم جائز ہے۔ جھوٹی قسم اللہ کی کھا لی تھی تو اب اس کی پنش ہے، اس کی پنش بھی یہی کفارے کی صورت میں ہوگا۔ غریب 3 روزے رکھے، 7 ایکسٹرا استغفار کرے، آئندہ تہیہ کرے اور اس کا ازالہ کرے جھوٹی قسم کھانے کا، وہاں جا کے اقرار کرے کہ میں نے جہاں جھوٹی قسم کھائی تھی وہاں جا کے کہے کہ میرے سے غلطی ہوگی، میں اس کا کفارہ بھرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے جھوٹی بتائی، تو پھر یہ معافی ہے، ورنہ اس کی پنش رکھی ہے قبر میں بھی حشر میں بھی، جھوٹی قسم کھانے کی سزا رکھی ہے۔ اسی طرح قسم اٹھا کر توڑ دی ہے، یہ جھوٹی قسم میں نے بتایا، قسم اٹھا کر توڑ دی ہے تو اس کے بارے میں بھی پنش رکھی ہے۔ نجائز قسم یعنی رائٹ پہ جو نجائز توڑی، ایک تو توڑنے کا حکم ہے نا جو ابھی میں نے بیان کی حدیثیں کہ رشتوں کے بارے میں قسم کھا لی کہ میں نہیں ملوں گا، حلال چیزوں کے بارے میں نہیں، تو اس کو توڑ دینا ہی بہتر ہے، توڑ دے۔ لیکن کوئی قسم صحیح طریقے پہ اٹھائی تھی اور کوئی وعدہ معاہدہ کیا تھا اس کو توڑا ہے تو اوفوا بالعہد ان العہد کان، اس کی بھی پنش رکھی ہے، اگلے جہان میں قبر میں بھی سزا ملے گی، حشر میں بھی۔ یہاں بھی وہ جو قسم توڑی پوری نہیں کر رہا اس کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ وعدے معاہدے اللہ رسول کا حکم ہے، اس کی پنش ملے گی، اور اس پہ برقرار رکھے جو اس نے قسم کھائی ہے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو